بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ وہ شادی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب تھی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس شادی کے پیاری دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لینے بہت سی جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ چند ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائے۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن آپ کی جو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ابھی تیرا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحجہ کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ اس طرح شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتہ مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور رخصتی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے مدنی تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اس کے فہرست درج ذیل ہے۔ ایک کملی یعنی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ رخصتی کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختی جگر کو ایک جوڑا عطا فرمایا۔ شادی کی رات حضرت سید علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت بھری باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سید علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر ناراضی ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اس حالت و معاملے کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے ساتھ اس بستر میں داخل ہونے کا مطلب کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا اصل حقدار ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔